اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام ایسا جامع دین ہے کہ جس میں ہر پہلو سے بات کی گئی ہے اور بڑی جامعیت کے ساتھ کی گئی. ایک سادہ سا سوال اگر پوچھا جائے، ایک سروے کیا جائے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جن کا ہم پر حق ہے، ہم پر ذمہ داری ہے، تو ہم اس کے جواب میں ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، اس سے آگے بڑھ گئے تو قریبی رشتہ دار، اس سے آگے بڑھ گئے تو پڑوسی، اور اس سے آگے بڑھ گئے تو مستحق لوگ. ہم کہتے ہیں کہ ان کا ہم پر حق ہے، ان کی ہم پر ذمہ داری ہے. لیکن دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ صرف جو لوگ موجود ہیں، زندہ ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے. جو دنیا سے چلے گئے ان کے بھی کچھ حقوق ہیں جو تمہارے ذمے ہیں اور انہیں ادا کرنا ہے. آج دنیا میں رائٹس کی بات ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کی بات ہے، ہیومنزم ہے، اس کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے. یہ جو رائٹس ہیں، یہ جو حقوق ہیں، پھر جو انسانیت کے ناطے ہیں، ان میں دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ دنیا سے جانے والوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کی ادائیگی کرنا درجہ بدرجہ، جیسے جیسے دائرہ ہے، دین ہمیں اس کا پابند کرتا ہے. اب وہ کئی طرح کے حقوق ہیں اور کئی حقوق ہیں. قرآن کریم نے جانے والے کے طرف سے جن ذمہ داریوں کو اس کے ورثاء پہ ڈالا ہے، ان میں سب سے پہلی ذمہ داری جانے والے کے قرض کو ادا کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے جو بات پتہ چلتی ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جانے والے کے جنازے سے پہلے اس کا قرض ادا کرو، پھر جنازہ اٹھاؤ. ہمارے ہاں ایک رواج پڑ گیا ہے اور وہ برا رواج ہے. رواج کیا ہے کہ میت کا نماز جنازہ ہم نہیں ادا کریں گے. کیوں نہیں ادا کریں گے؟ یہ کل ادا ہوگا، 24 گھنٹے کے بعد ادا ہوگا، اس لیے کہ فلاں عزیز ہیں، وہ بہت دور رہتے ہیں، انہوں نے آنا ہے تو پھر نماز جنازہ ادا ہوگا. فلاں رشتہ دار ہے، وہ بہت دور ہے، اس نے آنا ہے تو نماز جنازہ ادا ہوگا. اگر ہم دین کو دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، تو ان تعلیمات میں کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا جب کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا تو جلد از جلد اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اس کی تدفین کر دو. آنے والا بعد میں آ جائے گا تو وہ آ کے قبر پہ دعا کر لے گا. اور صرف جنازہ ہی تو آخری حق نہیں ہے کہ جنازہ پڑھ لیا اور حق پورا ہو گیا. جنازہ ہی تو آخری حق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور آپ کے اسی سفر کے دوران آپ کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئی، انتقال ہو گیا. نماز جنازہ پڑھی گئی، تدفین کر دی گئی. آپ جب تشریف لائے تو بتایا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا. آپ بڑے غمگین ہوئے، قبرستان تشریف لے گئے اور جا کے قبر پہ دعا کر دی. ہمارے ہاں یہ غلط رواج ہے. عربوں کے ہاں جو رواج ہے وہ بڑا اچھا ہے. وہ کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر جمعے کے بعد فوت ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ عصر کے ساتھ ہوگی. جو عصر کے ساتھ فوت ہوا ہے اس کی نماز جنازہ مغرب کے ساتھ ہو جائے گی. جو مغرب سے فوت ہوا ہے
اس کی نماز جنازہ عشاء کے ساتھ ہو جائے گی. یہ ان کے ہاں رواج ہے اور یہی مطلوب ہے. اور صرف اتنا نہیں ہوتا ہے کہ جنازے میں تاخیر ہوتی. اب 24 گھنٹے اگر جنازے میں تاخیر ہے تو اب جو رشتہ دار ہیں، مہمان ہیں، ان کی روٹی بھی اس کے بغیر تو نہیں چلے گا. ان کے لیے رہن سہن کا انتظام بھی. اور پھر عین ممکن ہے کہ 3 وقت کا کھانا بن جائے. ایک شام کا بن جائے، ایک ناشتہ بن جائے، ایک اگلے دن کا بن جائے. پھر اس کے بعد یہ پورا انتظام کرنا ہے ان کی سیٹنگ کا، ان کے بیٹھنے کا. یعنی جانے والے کے جانے پر صرف ہماری ایک دین کی تعلیم کو، ایک دین کے چھوٹے سے عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے کسی آدمی کے ہزاروں روپے لگے، اور پتہ نہیں کتنی محنت سے اس نے یہ ہزاروں روپے کمائے تھے. اور ابھی صرف بات یہاں پہ رکی نہیں ہے، ابھی تو اگلے دن اس نے پھر خرچ کرنا ہے، پھر تیسرے پہ خرچ کرنا ہے، پھر 10ویں پہ خرچ کرنا ہے، پھر 40ویں پہ خرچ کرنا ہے. کیا یہ دین ہے؟ دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی آدمی اپنا بجلی کا بل نہیں دے سکتا لیکن اسے بہرحال یہ سب کچھ کرنا ہے. دینی تعلیمات کی ایک چھوٹی سی خلاف ورزی پر یہ اثرات پڑتے ہیں. دنیا سے جانے والا چلا گیا ہے، اس کی طرف سے صدقہ جاریہ ہو، اس پہ لگا دیا جائے. پینے کے پانی کا انتظام کر دیا جائے. یہ اس سے لاکھ گنا بہتر ہے کہ آپ اپنے ہی رشتہ داروں کو اکٹھا کریں، اپنے ہی دوستوں کو اکٹھا کریں اور ان کو کھلاتے جائیں کھلاتے جائیں. کوئی ثواب نہیں. مقصد ہے جانے والے کے لیے ذخیرہ آخرت ہو جائے، جانے والے کے لیے ایسا عمل ہو جائے جو اس کو فائدہ دے. تو وہ عمل کیا ہے؟ وہ صدقہ جاریہ ہے. اور یہ میت کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کیا عمل کروں کہ ان کو فائدہ ملے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہیں پہ لوگوں کے پینے کے پانی کا انتظام کر دو. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ تھی، وہ گئے اور ایک جگہ پہ راستے میں کنواں کھدوا دیا اور اس پہ لکھ دیا ہذہ لأم سعد، کہ یہ میری ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے. آج ہم دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں کے پانی کا انتظام کرو، یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، کتنا عظیم صدقہ جاریہ. ضروری نہیں ہے آپ پراپر پیسے لگا کے واٹر فلٹر پلانٹ لگا دیں اور لاکھوں روپے لگائیں. ایک نلکا بھی کہیں پہ لگا دیں جہاں پہ ضرورت ہے. اور یقین کیجئے کہ تھر کے علاقوں میں، دوسرے علاقوں میں ایسے بہت سے کاموں کی ضرورت ہے جہاں پہ لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں. ہمارے کئی نمازی ہیں، انہوں نے تھر کے علاقے میں نلکے لگوائے ہیں صرف 30,000 روپے میں. ایک دیگ بریانی کی 30,000 میں پکتی ہے جو ہم لوگوں کو کھلا کے اور بعد میں ان سے جھوٹی دعائیں سنتے رہتے ہیں. کتنے لوگ مستفید ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو ہم مقصد کی طرف آئیں. میت کا حق ہے، جانے والے کا حق ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ جاریہ کا کوئی بندوبست کر دیا جائے اور اس کی طرف سے نفلی صدقات کا اہتمام کیا جائے، اس کی طرف سے خرچ کیا جائے. اور صرف اتنی بات نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزہ رکھ رہے ہو تو اپنے باپ کی طرف سے بھی روزہ رکھو. نماز پڑھ رہے ہو، اپنے باپ کی طرف سے بھی نماز پڑھو. صدقہ دے رہے ہو، اپنے باپ کی طرف سے بھی صدقہ دے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کی طرف سے نماز؟
باپ کی طرف سے روزہ، ہاں فرض روزے صرف تمہاری طرف سے ہیں. نفلی روزے میں نیت کرو کہ اللہ یہ روزہ رکھ رہا ہوں اس کا ثواب میری ماں کو جائے. اللہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں اس کا ثواب میرے باپ کو جائے. اللہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں اس کا ثواب میری بیوی کو جائے، میرے فلاں رشتہ دار کو جائے. فرمایا کہ اس انداز سے روزہ رکھو کہ اگر پیسے کی استطاعت نہیں ہے، مالی طور پہ خرچ نہیں کر سکتے ہو، کوئی کیسا خوبصورت دین ہے. کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں تو صدقہ جاریہ نہیں کر سکتا ہوں، میرے پاس تو وسائل نہیں ہیں، میں اپنی ضروریات بمشکل پوری کر رہا ہوں. تو دین کہتا ہے کوئی بات نہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، اب رشتہ دار آئے ہیں، خاندان کا رواج ہے، طریقہ ہے، کرنا ہی پڑے گا. قرضہ لے کے کرو، جہاں سے مرضی کرو. دین کیا کہتا ہے کہ اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے تمہارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور اللہ سے دعا کر دو، اللہ یہ گفٹ تمہارے باپ کو دے دے گا. تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں صدقہ جاریہ کے لیے تو نفلی روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ یہ گفٹ تمہارے باپ کو دے دے گا. تو یہ جانے والے کے حقوق ہیں جن حقوق کی طرف ہمیں دین نے متوجہ کی. اور ایک اہم حق جس کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ جانے والے کا قرض ادا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید آدمی کے پہلے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں الا الدین. قرضہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہیں ہوگا، جنت نہیں جائے. مغفرت کب ہو گئی، بخشش کب ہو گئی؟ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے. لیکن ایک پیپر مس ہے، سارے ڈاکومنٹ پورے ہوں گے تو جنت جائے گا. اب وہ پیپر کیا ہے کہ لوگوں سے جو لین دین تھا اس میں قرضے کی ادائیگی باقی ہے. اور اگلی بات بھی سنیے کہ قرضہ وہ نہیں ہوتا جو لاکھوں میں ہو تو قرضہ ہوگا، جو ہزاروں میں ہو تو بڑا قرضہ ہوگا، جو ہینڈسم اماؤنٹ ہو تو قرضہ ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں نماز جنازہ کے لیے، آپ کی سنتیں مبارکہ تھی. ہمیں حلوے والی سنتیں یاد ہیں، بس حلوے کھانے ہیں، کھانے کے بعد میٹھا کھانا ہے، سویٹ ڈش کھانی ہے، یہ سنتیں یاد ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں مبارکہ تھی کہ آپ جب جنازے کے لیے کھڑے ہوتے تو پوچھتے جانے والے نے کسی کا قرضہ دینا ہے؟ صحابہ کہتے کہ جی دینا ہے، تو آپ کہتے تم نماز جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھاتا. ایک موقع پہ آپ کھڑے ہوئے جنازے کے لیے تو آپ نے سوال کیا کہ یہ جانے والا ہے، اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا جی بالکل دینا ہے اس نے. کتنا؟ 2 درہم، 2 روپے. آپ نے کہا کہ نماز جنازہ تم پڑھو، میں نہیں پڑھاتا. 2 روپے کے ہیں، آپ نے کہا میں نہیں پڑھاتا. ابو سعید خدری کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمے ہیں، چونکہ وہ اصحاب صفہ میں سے تھا، اور اصحاب صفہ یہ وہ لوگ تھے جو ہمہ وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہتے تھے کہ دین کو سیکھا جائے اور اس کو محفوظ کیا جائے. یعنی زندگی میں کاروبار کا اور کاروباری مشاغل کا کوئی نام ہی نہیں تھا. اس کے ذمے 2 روپے قرضہ نکل آیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری مسجد میں رہے ہو، مسجد نبوی کے اندر رہے ہو، ساری زندگی یہیں پہ گزاری ہے اور ہجرت کر کے یہیں پہ رہے ہو، کوئی خاندان نہیں، کوئی کاروبار نہیں، لیکن 2 روپے دینے ہیں. تو کہا کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. یا رسول اللہ میں ادا کروں گا، ابو سعید خدری کہتے ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے اب میں پڑھا دیتا ہوں، چونکہ ذمہ داری اٹھا لی. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ بات یہاں پہ پوری نہیں ہوئی. اگلے دن جب میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ وہ 2 روپے ادا کیے کہ نہیں کیے؟ ذمہ داری لی تھی نا، ادا کیے یا نہیں ادا کیے؟ یہ جانے والے کا حق ہے اور جانے والے کی اپنی زندگی میں بھی ذمہ داری ہے.
حق تو ہے اس کا، لیکن اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ پہلے دور میں تو یہ آن لائن ٹرانزیکشن نہیں ہوتی تھی، پہلے دور میں کاروباری معاملات اتنے پھیلے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اتنے زیادہ لوگوں سے نہیں ہوتے تھے، اور پھر مختلف طرح کے جو بلز ہیں یہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ سارے کے سارے معاملات، ان کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ یہ مجھ پہ اور آپ پہ۔ کس کا ادا کرنا ہے، کتنا ادا کرنا ہے، اس کو اپڈیٹ کر کے رکھیں۔ کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، اس کو اپڈیٹ کر کے رکھیں۔ 2 روپے بھی رہ گئے تو شہید رک جائے گا تو ہم کیا چیز ہیں؟ شہید کا داخلہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کیا جائے، تو عام آدمی کی نیکیاں وہاں کیا کام کریں گے، جہاں شہید کی شہادت بھی کام نہیں کر رہی۔ اور پھر ایک اور بات یاد رکھیے کہ قرضہ یا ادائیگی سے معاف ہوتا ہے، یا جس کا ادا کرنا ہے وہ کہے کہ ٹھیک ہے معاف ہے، پھر معاف ہوتا ہے۔ آپ کا کسی آدمی سے لین دین ہے، آپ نے اس کے 200 روپے دینے ہیں، اور آپ اس کو کسی ریسٹورنٹ پہ لے جاتے ہیں اور آپ اسے 2000 کا کھانا کھلا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کا بڑا شکریہ، بڑی دعائیں دے کے جاتا ہے، لیکن 2000 کا کھانا کھلانے سے 200 روپے کا قرض ادا نہیں ہوا، وہ وہیں پہ کھڑا ہے۔ 2000 کا کھانا کھلانے سے 200 کا قرض نہیں ادا ہوا، قرض وہیں پہ کھڑا ہے۔ قرض کو باقاعدہ طور پہ ادا کرنا پڑے گا، جیسے آفیشلی لیا تھا ایسے آفیشلی ادا کرنا پڑے گا، یا اس سے معاف کروا لیا جائے، یا وہ خود معاف کر دے تو یہ کھاتا نیل ہوتا ہے، ورنہ قرض ذمہ میں رہتا ہے۔ تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جو معاملات ہیں، معاملات زندگی ہیں، ان کو اپڈیٹ رکھیں۔ کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، اور کیا معاملات زندگی ہیں وہ ہمارے جو قریبی ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو جانے والے کے حقوق میں ایک یہ ہے۔ اور تیسرا حق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانے والے نے اگر کوئی وصیت کر دی، اس وصیت کو پورا کرنا۔ وصیت ایک دین کا بڑا اہم موضوع ہے، لیکن مختصراً یہ بات عرض کروں کہ وصیت صرف اس کے لیے ہو سکتی ہے جو وارث نہیں بنتا۔ جو وصیت کرنے والے کا وراثت میں وارث بن رہا ہو، اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح اعلان ہے، لا وصیت لوارث۔ ایک ماں نے زندگی میں کہہ دیا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا جو فلاں پلاٹ ہے، فلاں جو پراپرٹی ہے، یہ میں چھوٹے بیٹے کو دے دوں گی یا چھوٹی بیٹی کو دے دوں گی۔ ایسی وصیت نہیں ہو سکتی، اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ وارث ہے۔ ایک باپ کہتا ہے کہ میری طرف سے یہ وصیت ہے کہ میرا فلاں پلاٹ، فلاں پراپرٹی یہ میرے فلاں بیٹے کو جائے گی، ایسی وصیت کا اعتبار نہیں۔ لا وصیت لوارث۔ وصیت کس کے لیے ہے؟ جو وارث نہیں بن، کوئی دور کا رشتہ دار ہے، کوئی اور خیر صدقہ جاریہ کا، چیریٹی کا کام ہے، یا کوئی اور ایسا تعلق والا ہے، اس کے لیے اگر وصیت کی گئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وصیت کو پورا کرنا ورثاء کی ذمہ داری ہے، جب تک وہ 1/3 مال کے اندر ہو۔ پھر اس وصیت کو پورا کرنا یہ میت کے حقوق میں سے ہیں جو ان کے ورثاء پر لاگو ہیں، اور ان کی ادائیگی کرنا ضروری۔ اور چوتھا حق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانے والوں کے لیے دعا کرنا۔ اس میں رشتہ دار بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، اپنے ملنے جلنے والے بھی ہیں، اور باقی ساری دنیا کے لوگ بھی ہیں، سب کے لیے۔ قرآن کریم نے سورہ الحشر کے اندر تذکرہ کیا
سب سے پہلے مہاجرین کا، للفقراء المہاجرین سے، پھر اس کے بعد تذکرہ کیا انصار کا، والذین تبوؤا الدار، پھر اس کے بعد تذکرہ کیا ایک خوبصورت دعا کا، اور فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، جو لوگ مہاجرین اور انصار کے بعد آئے. اب اس وقت سے لے کے آج تک سب کو خطاب ہے، اور اب سے قیامت تک جو ہوں گے سب کو خطاب ہے. وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ کریم مالک ہماری بھی مغفرت کر دیجئے، اور ہمارے جو رشتہ دار بہن بھائی ہم سے پہلے ایمان لائے اور دنیا سے چلے گئے، ان سب کی بھی مغفرت کر دیجئے. اب اس میں ہم سے پہلے جانے والے دنیا کے تمام افراد آ گئے، رشتہ دار بھی ہیں، غیر رشتہ دار بھی ہیں، قریب کے بھی ہیں، دور کے بھی ہیں، جانتے ہیں وہ بھی، نہیں جانتے وہ بھی، سارے اس میں آ گئے کہ اللہ سب کی مغفرت کر دیجئے. یہ میت کا عمومی حق ہے جو ہم سب کے ذمہ ہے. اس لیے ہم جب نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، ہمارے تمام کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، و شاہدینا و غائبینا، موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں ان کی، صغیرنا و کبیرنا، چھوٹوں کی بھی بڑوں کی بھی، و ذکرنا و انسانا، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی. یہ قرآن کریم کی اس دعا کی تشریح ہے کہ سب کے لیے عمومی دعائے مغفرت کرنا ہماری ذمہ داری. اور اگلا جملہ بڑا ہی خوبصورت ہے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی ایمان والے ہیں کسی کے بارے میں میرا دل میلا نہ ہو. 1.5 ارب سے زائد مسلمان. دعا کیا ہے کہ اللہ کسی مومن کے بارے میں میرے دل میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، کینہ نہ ہو، میل نہ ہو. تو اگر مومنوں کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے تو ہم ذرا سوچیں بہن بھائیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے معاملے میں، کولیگز کے معاملے میں، پڑوسیوں کے معاملے میں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کے معاملے میں ہمارا دل تو کسی ایک سے بھی صاف نہیں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. اور ایک بڑی پتے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، اصلاح کے لیے کام آئے گی، کہ جب بھی کسی کے بارے میں ہمارے دل کے اندر نفرت کے جذبات ہوں، بغض ہو، عداوت ہو، یا کسی کا نام ہمیں سن کے اچھا نہیں لگتا، تو اپنے دل سے یہ سوال کیا کریں کہ آخر وجہ کیا ہے. بس جب آپ یہ سوال کر لیں گے آپ کے دل کا میل خود بخود ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ وجہ کوئی ملے گی نہیں، وجہ کوئی ہوگی نہیں. ہماری وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ میں ان کے فنکشن پہ چلا گیا، وہاں مجھے کرسی نہیں ملی تو بس ناراضگی شروع. میں ان کے فنکشن پہ گیا، مجھے ٹھنڈی بوتل نہیں ملی، ناراضگی شروع. میرا نام کارڈ کے اوپر 3 نمبر پہ لکھ دیا جبکہ میری ٹانگیں تو قبر میں پڑی ہیں، ناراضگی شروع. یقین کیجئے حقیقت ہے، یہ ہماری ناراضگیوں کی وجوہات یہی ہیں، کوئی لمبے چوڑے معاملات نہیں ہیں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اپنے دلوں کو فرمایا اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے دل کو پوری دنیا کے جتنے اہل ایمان ہیں سب کے معاملے میں صاف کر دیجیے. تو یہ جانے والے کا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے کہنے لگے کہ عائشہ، جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام مجھے دیا کہ آپ جائیے اور جا کے جنت البقیع میں جو لوگ مدفون ہیں ان کے لیے دعا کیجیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام کس کا آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. لانے والے جبریل امین ہیں
اور کہا کیا جا رہا ہے کہ جائیے جنت البقیع میں جا کے ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، رحمت کی دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبریل یہ بتاؤ کہ جا کے دعا کیسے کرنی ہے، پیغام اللہ کا آیا ہے تو یہ بھی بتا دو دعا کیسے کرنی ہے۔ تو جبریل امین نے وہ دعا بتائی، اور اس دعا کے اندر یہ بتایا گیا کہ ان کے لیے جا کے رحمت کی دعا کرنی، یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین، یہ دعائیہ جملہ ہے اس میں کہ جو ہم میں سے پہلے چلے گئے اور جو بعد میں جائیں گے، اے اللہ میں سب کے لیے آپ سے رحمت کی درخواست کرتا ہوں، سب پہ اپنی رحمتوں کو نازل کیجیے، یہ دعا ہے۔ یہاں غور کرنے کی جو بات ہے، سوچنے کی جو بات ہے، اس سے صحابہ کا مقام اور مرتبہ اور شان بھی پتہ چلتا کہ وہ دنیا سے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ جائیے اور جا کے جنت البقیع میں کھڑے ہو کر ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے۔ اور دوسری چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ دور رہ کے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ وہ بھی پہنچاتے ہیں، لیکن جا کے دعا کرنے میں زیادہ اثر ہے، زیادہ تاثیر۔ ہمیں سے بہت سے لوگ یقیناً ایسے ہوں گے کہ جنہیں اپنے ماں باپ کی قبر پہ گئے ہوئے وقت گزر گیا، ہم نے دین کو رسم و رواج میں لپیٹ دیا۔ 10 محرم کو قبرستان جائیں گے، عید والے دن جائیں گے، شب رات والے دن جائیں گے، بس اس کے بعد نہیں۔ والدین کی قبروں پہ جانا یہ محرم، شب رات، عید، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق اس کے باپ ہونے سے ہے، اس کا تعلق اس کی ماں ہونے سے ہے۔ بار بار جاؤ اور وہاں جا کے خصوصاً ان کے لیے اور عموماً تمام قبرستان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے جس کو ادا کرنا۔ تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ قبرستان تشریف لے جائیں جنت البقیع میں، اور جنت البقیع میں جا کے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اور ایک اور چیز جو اس سے پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کی شخصیات وہ ہیں جو انتہائی معزز، انتہائی پاکیزہ، جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ آ رہا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، آپ تشریف لے جائیں اور ان کے لیے اللہ سے رحمت کی درخواست کریں۔ اگر ہم میں سے کوئی آدمی کہہ دے کہ میں فلاں اللہ کے ولی ہیں، میں ان کی قبر پہ جا رہا ہوں، ان کے مزار پہ جا رہا ہوں، وہاں جا کے ان کے لیے دعا کروں گا، تو سننے والے کے ایکسپریشن کیا ہوں گے؟ وہ کہے گا کہ لگتا ہے وابی ہو گیا، انہوں کی ضرورت ہے۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ پیغام کے ذریعے سے یہ کہہ رہے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ان کے لیے جو اس کائنات کی سب سے برگزیدہ، سب سے نیک ترین لوگ ہیں، ان کے لیے آپ جا کے رحمت کی دعا کریں۔ تو نیک لوگوں کی قبروں پہ جانا اچھی بات ہے، لیکن وہاں جا کے ان سے مانگنا یہ سب سے بری بات ہے۔ وہاں جائیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ ان کی قبروں پہ جائیں، ان کے لیے بھی مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں۔ یہ ہم نے دین کا ایک نیا پہلو نکال لیا ہے کہ ہم نے اسپیشل جانا ہے اور جا کے ان سے مانگنا۔ دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ دین ہمیں پیغام دیتا ہے، واضح تعلیمات دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جنت البقیع تشریف لے جائیں اور جا کے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے مغفرت کی التجا کریں۔ اور آخری حق جو جانے والے کا ہے، اس میں رشتہ دار بھی ہیں اور پوری دنیا کے لوگ بھی ہیں،
بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور یہ دین کی خوبصورتی ہے۔ دین نے کیا کہا؟ فرمایا کہ جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کا تذکرہ ہمیشہ اچھے الفاظ سے کرو۔ اس کے معاملات زندگی جو بھی تھے، تمہارا کام کیا ہے؟ اچھے انداز سے اس کا تذکرہ کرو۔ اس کے معاملات زندگی ٹھیک نہیں تھے، وہ ظاہری اعتبار سے کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نظر نہیں آتا تھا، وہ کیسا ہی انسان کیوں نہیں تھا، فرمایا کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ ہمارے ہاں ایک ٹاپک چل رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ، اس سے ملتا جلتا، اس کے حوالے سے بھی ہے اور یہ عمومی اعتبار سے بھی ہے۔ اور کتنی خوبصورت بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، اور آپ یقین کیجئے احادیث خود ایک معجزہ ہیں۔ انسان پڑھتا ہے تو لگتا ہے جیسے آج ہی صبح ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جانے والے کو برا بلا نہ کہو، اس کی وجہ سے اس کے رشتہ داروں کو تکلیف ہوگی۔ کیسی خوبصورت بات! جانے والے کو برا بلا نہ کہو، ہو سکتا ہے وہ برا ہو لیکن اس کو برا کہنے سے اس کے رشتہ داروں کو تکلیف ہوگی، اس کے ماں باپ کو تکلیف ہوگی، فرمایا اس لیے برا بلا نہ کہو۔ اور اگر کسی کی خیر کا نہیں پتا ہے تو ایک دوسرے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبانیں بند رکھو، تبصرے نہ کرو، تجزیے نہ کرو، خدائی فوج بن کے نہ بیٹھو۔ اس کا معاملہ اللہ کے ہاں پیش ہو گیا، اب وہ اللہ کو جواب دہ ہے، اب اللہ کی رحمت اس پہ متوجہ ہو جائے، اس کو معاف کر دے تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اور اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے تو وہ عادل ہے، وہ اپنے عدل کے مطابق جو فیصلہ کرے۔ لیکن ہمیں کیا کہا گیا؟ فرمایا جانے والے کے لیے دعائے مغفرت کرو، دعائے رحمت کرو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو آخری درجہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اس کی خامیاں نہ بیان کرو، اس کے عیب نہ بیان کرو، اس کی خامی اور عیبوں کو نہ تلاشو۔ اور آخری بات جو انتہائی اہم بات ہے اور بڑی توجہ سے سننے کی ہے، یہ تو اس جانے والے کے بارے میں ہے جو انتہائی گناہگار بھی تھا، جس کے معاملات زندگی ظاہری دیکھنے میں ٹھیک نہیں تھے اور جو عام معاشرے کی نظر میں بھی اچھا نہیں تھا۔ تو ان جانے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھی تھے، صحابہ تھے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، جانے دینے والے تھے، وفادار تھے، جانثار تھے؟ تو کیا ان صحابہ کے بارے میں دین ہمیں یہ اجازت دے گا کہ ہم کہنا تو دور کی بات ہے کچھ سوچیں بھی؟ آج ہمارے سوشل میڈیا پہ جو ایک وبا محرم الحرام میں بھی اور محرم الحرام کے علاوہ بھی ایک وبا بن گئی ہے کہ لوگ وہ بیٹھ کے صحابہ کرام پہ تبرہ بازی کر رہے ہیں، لوگ بیٹھ کے صحابہ کرام کو جج کر رہے ہیں، اور لوگ ان کے بارے میں اپنے اپنے تبصرے اپنے اپنے انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آج چل رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واضح تعلیم کی روشنی میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک عام آدمی جو ظاہراً فاسق فاجر تھا، اس کے بارے میں بھی تمہاری زبان خاموش رہنی چاہیے۔ تو میرے صحابہ، آپ نے صاف فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہیں کہنا، کیونکہ وہ میرے ہیں، وہ میرے ہیں۔ لا تسبوا اصحابی، ان کو برا بلا نہیں کہنا۔ تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، ایسے لوگوں کو سننے سے گریز کریں، یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کر رہے ہیں۔